نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. عزیز محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر چند چیزیں بیان کروں گا جس کے اندر وہ لوگ بیان کروں گا کہ جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت جن سے محبت فرماتا ہے، اللہ جن سے پیار فرماتا ہے، اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن سے اللہ پیار نہیں فرماتا، جن سے اللہ رب العزت محبت نہیں فرماتا، جن کو پسند نہیں فرماتا. جتنا وقت ہوگا اسی مناسبت سے چند لوگ جن سے اللہ پیار فرماتا ہے اور چند لوگ وہ ذکر کروں گا جن سے اللہ رب العزت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے، ان کو پسند نہیں فرماتا. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین. فرمایا کہ احسان کا طریقہ اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ رب العزت پہلے اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو درجہ احسان پر فائز ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی، امن آشتی کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کے اندر پیار بانٹتا ہے، محبت بانٹتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو اس کی مدد کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس احسان کرنے والے بندے سے، بھلائی کرنے والے بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ. فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، اس کے ساتھ اچھائی کیا کرے، بھلائی کیا کرے، خیر خواہی کیا کرے. اور صرف اسلام کا حکم صرف رشتہ دار کے لیے، پڑوسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی اس کے احباب، حلقہ احباب کے اندر شامل ہوتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا ہو یا گھنٹوں کا ہو یا پھر سالوں کا ہو. اللہ رب العزت
اس بندے سے محبت اور پیار فرماتا ہے جو لوگوں سے احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے، لوگوں سے بھلائی کرتا ہے۔ حاضرین محترم، احسان کا مفہوم حدیث جبریل کے اندر کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آئے تھے اور آ کر انہوں نے سوال کیا تھا مل احسان، یا رسول اللہ بتائیے احسان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم، یہ کیفیت صرف نماز کے اندر ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان کی ساری زندگی کے اندر، نشست و برخاست کے اندر، جلوت خلوت کے اندر، جب انسان اس تصور کو اپنا لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ انسان لاکھوں حجابات کے اندر بھی چلا جائے، زمین کی پاتال کے اندر بھی چلا جائے، مگر پھر بھی گناہ نہیں کرتا۔ یہ تصور، یہ یقین اس کے ساتھ بس جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حاضرین محترم، رمضان المبارک کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہو، شدت کی دھوپ ہو، زبان کانٹا بنی ہو، حلق خشک ہو، اس کیفیت کے اندر آپ بند کمرے کے اندر موجود ہو، ٹھنڈے مشروبات پڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں، انواع و اقسام کے پھل موجود ہیں، مگر آپ اس وقت ان کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان اس تصور کو، اس یقین کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے تو پھر انسان درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے۔ انسان خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، محبت پھیلاتا ہے، امن آشتی کا پرستار بن جاتا ہے، اور انسان جلوت خلوت کے اندر، ہر کیفیات کے اندر انسان سراپا بھلائی بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بھلائی احسان کا طریقہ اختیار کرو، بے شک اللہ رب العزت محسنین سے محبت فرماتا ہے، احسان فرمانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسرا شخص اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ، اور اللہ رب العزت پاکیزہ، صفائی ستھرائی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پاکیزگی کو محبوب جانتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ جو انسان اپنی لباس کو، اپنے جسم کو، اپنے دامن کو گندگی سے بچاتا ہے، نجاست سے بچاتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اہل قباء کے بارے کے اندر نازل کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہل قباء سے پوچھا بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے محبت کا لفظ استعمال فرمایا، تم ایسی کس چیز سے پاکیزگی حاصل کرتے ہو کہ جو اللہ کو پسند ہے؟ اہل قباء آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے ہیں، لہٰذا اس بنا پر اللہ رب العزت ہم سے پیار فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، خوب صفائی ستھرائی، پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو نجاست سے بچانا، غلاظت سے بچانا اور گندگی سے بچانا، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو بچا لینا، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے پیار فرمانے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، بدن کی پاکیزگی، فرمایا یہ آدھا ایمان ہے۔ حاضرین محترم،
ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو صاف ستھرا بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، لہٰذا تم بھی نظافت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، صفائی ستھرائی حاصل کرو، اور جو صفائی ستھرائی حاصل کرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، اپنے بدن کو کپڑوں کو پاکیزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر بھیج دے گا۔ تو جنت پاکیزہ رہنے والوں کے لیے، صفائی ستھرائی رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس جنت کو تیار فرمایا ہے۔ تو حاضرین محترم، سب سے بڑا مقام اور مرتبہ بندہ مومن کو تب ملتا ہے جب انسان اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو ناپاکی سے بچاتا ہے اور گندگی سے، آلودہ ہونے سے بچاتا ہے اور صفائی ستھرائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت پاکیزہ لوگوں سے محبت فرمایا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فتویٰ ہے کہ نجاست غلیظہ، بڑی نجاست، اگر 1 درہم سے زیادہ اگر کپڑوں پر، بدن پر لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسی طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ آپ کا فتویٰ ہے۔ اب 1 درہم سے کم مقدار کے اندر، 1 درہم یہ ہتھیلی کی جو مقدار ہے، یہ 1 درہم کی مقدار ہے، اگر اس سے کم لگی ہے کوئی نجاست، کوئی گندگی، کوئی پلیدی، اگر 1 درہم کی کم مقدار اگر آپ کے کپڑوں پر، بدن پر لگی ہے تو اس کی آپ کو رخصت ہے، معافی ہے۔ اگر آپ اسی کے ساتھ نماز اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ فتویٰ ہے، مگر آپ کے کپڑوں پر ایک مرتبہ نجاست لگی اور وہ بہت تھوڑی تھی، درہم کی مقدار تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ اب آپ اس جگہ کو، اس حصے کو بیٹھ کر دھو رہے تھے، کسی شخص نے دیکھا، اس نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم مقدار کے اندر نجاست لگی ہو تو اس کے ساتھ آپ معاملات بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، گویا آپ پاک صاف ستھرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا فتویٰ ہے، اور یہ جو میں طہارت حاصل کر رہا ہوں یہ میرا تقویٰ ہے۔ وہ فتویٰ ہے، یقیناً اگر اس کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز تو قبول ہو جاتی ہے، مگر آپ اسے صفائی ستھرائی اور خوب پاکیزگی حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر آپ کا مرتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں سے، صفائی ستھرائی رکھنے والوں سے پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے پاس تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ بال اور بکھرے ہوئے بال۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس کے ساتھ یہ اپنے بالوں کو ہی سنوار لیتا، اپنے بالوں کو زینت دے دیتا، ستھرا کر لیتا، ان کی صفائی ستھرائی کر لیتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ایک شخص کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس شخص کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کے ساتھ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا۔ تو گویا محسوس یہ ہوا کہ اللہ رب العزت، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت خوشبو کو پسند فرماتا ہے، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، اور جو صفائی ستھرائی رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی پسند فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، تیسرا شخص جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تیسرا شخص فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا۔ تقوی اور پرہیزگاری جو شخص اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے بھی پیار فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے
فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم کبھی خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرے ہو؟ حضرت عمر آپ فرماتے کہ ہاں میں گزرا۔ تو ابی بن کعب کہتے کہ تم کیسے گزرے؟ کہا میں اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑوں پر، بدن پر کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نجاست سے بچاؤ۔ جگہ جگہ پر ہر طرف گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہر طرف نجاست ہے، غلاظت ہے، کہیں پر رشوت ہے، کہیں پر سود خوری ہے، کہیں پر حرام خوری ہے، کہیں پر زناکاری ہے، کہیں پر نفرت ہے، کہیں پر جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ تو کہا اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے کردار کو ان نجاستوں سے بچا کر، ان گناہوں سے بچا کر اس دنیا سے گزر جانا، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اپنے دامن کو گندا ہونے سے بچا کر اس دنیا سے گزر جانا، یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ حاضرین محترم، تو اللہ رب العزت انہ یحب المتقین، تقویٰ شیار لوگوں سے پیار فرمایا کرتا ہے، محبت فرمایا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت کن سے پیار فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرمایا کرتا ہے، ان سے پیار فرمایا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گھر سے نکلتے تھے تو حضور یہ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں گھر سے نکل رہا ہوں اور وہی رب ہی مجھے توفیق عطا فرماتا ہے، وہی رب نیکی کی بھی مجھے توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہی رب مجھے ہمت عطا فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں۔ تو اللہ پر توکل، فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ پر توکل اس طرح کرے کہ گویا جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر انسان توکل کا حق ادا کر دے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو بھی اسی طرح ہی رزق عطا فرمائے۔ پرندے صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں مگر جب شام کو واپس پلٹتے ہیں تو اپنے پیٹ کو بھر کر واپس آتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک پرندہ ہے ہنس، سچے موتی کھاتا ہے۔ آپ اگر کسی سنیارے کے پاس جائیں سچے موتی لینے کے لیے تو اس کی قیمت لاکھوں کے اندر ہے، مگر جو ہنس پرندہ ہے وہ کھاتا ہی سچے موتی ہے، اور وہ پرندہ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، 5 نہیں ہے، بلکہ کروڑوں کی تعداد کے اندر ہنس پرندے پائے جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کو پیٹ بھر کر سچے موتی عطا فرماتا ہے، صبح بھی عطا فرماتا ہے، شام کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت پر توکل کرنے والا اللہ رب العزت کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک زمانہ کے اندر ایک جگہ پر قحط پڑ گیا اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر وہاں پر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما لے گا اور ہمیں بارش عطا فرما دے گا۔ اب لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں، ایک بزرگ بابا، اس نے اپنے ہاتھ کے اندر چھتری پکڑی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا سخت دھوپ ہے، گرمی ہے اور تم چھتری لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ جب ہم وہاں پر جا کر دعا کریں گے اور جب ہم واپس پلٹیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بارش عطا فرما دے گا۔ تو جب میں گھر واپس جاؤں گا تو مجھے اس چھتری کی ضرورت پیش آئے۔ تو حاضرین محترم، یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ
جب انسان اللہ پر کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرمایا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، اب چند اشخاص ان کا ذکر کرتے ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ پہلا شخص فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پیار نہیں فرماتا، ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کہا صحابہ جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، مفلس شخص، غریب شخص وہ ہے جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ غریب شخص ہے، مفلس شخص ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ مفلس شخص وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس شخص وہ ہے کہ ایک شخص نماز روزے کا پابند ہے، اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ موجود ہے، نمازیں اور روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ہر ایک چیز کا انبار موجود ہے، مگر کل قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اور نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے اعمال کے اندر نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، مگر اس کے حق لینے والے اس کے پاس آ جائیں گے، اس سے حق کا مطالبہ کرنے والے، اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا اور کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا عضو تلف کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اب وہاں پر اس سے بدلہ کیا لیا جائے گا کہ اس بندے کی نیکیوں کو ان حق لینے والوں کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب جتنا بڑا نیکوکار شخص ہوگا اور اعمال کا ذخیرہ لے کر اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا، مگر وہ ساری کی ساری نیکیاں، اس کے سارے اعمال ان کے حقداروں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ ابھی تک حق کا مطالبہ کرنے والے وہاں پر موجود ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب ایسا کرو کہ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی اس کے اعمال کے اندر ڈال دو، اس کے کھاتے کے اندر ڈال دو۔ اب اتنا بڑا نیکوکار شخص اور نماز روزے کا ذخیرہ لے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچنے والا، مگر وہ ظالم ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، مگر اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیوں کو ان حقداروں کے اندر تقسیم فرما دے گا اور ان کے گناہوں کو اس کے کھاتے کے اندر ڈال کر اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک۔ اب وہ ظالم شخص منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ سب سے بڑا مفلس شخص یہ ہے جو اعمال کا تو ذخیرہ لے کر آئے گا، مگر اللہ رب العزت کے حضور اس کی بخشش نہ ہو پائے گی۔ تو ظلم کبھی بھی قائم نہیں رہا کرتا، کسی پر ظلم کریں گے، ماتحت پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، اعزا و اقربا پر، کسی پر بھی ظلم کریں گے تو کبھی بھی ظلم جو ہے وہ قائم نہیں رہا کرتا، دائم نہیں رہا کرتا، ظلم ہمیشہ مٹ جایا کرتا ہے، وہ چاہے جانور کے ساتھ ہو چاہے انسان کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا خسارہ ظالم کو یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں سے محبت نہیں فرمایا کرتا۔ دوسرا شخص آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارہا مرتبہ فرمایا اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا جو چاہو کھاؤ پیو مگر دو چیزوں سے بچو، ایک اسراف سے، فضول خرچی سے، اور دوسرا تکبر سے۔ فرمایا جو چاہے کھاؤ پیو مگر اسراف سے بچ جاؤ اور تکبر سے بچ جاؤ۔ آپ اس کی سادہ سی مثال یوں لیجئے، ہمارے نمازی حضرات جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پانی کی چھوٹی باریک دھار سے بھی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، مگر جب ٹوٹی کھولتے ہیں تو موٹی دھار، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اسراف کے زمرے کے اندر آتا ہے، فضول خرچی کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارک ہے،
حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے پر بھی بیٹھے ہو، وہاں پر اگر وضو کر رہے ہو تو پھر بھی اسراف سے بچو، وہاں پر بھی فضول خرچی سے بچو۔ اب اندازہ کیجئے، ایک شخص نہر پر بیٹھا ہے، وہاں پر وضو کر رہا ہے، اور وہاں پر تو پانی کثیر تعداد کے اندر موجود ہے، مگر پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہاں پر بھی اگر بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے پانی کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ تیسرا شخص فرمایا غرور اور تکبر کرنے والا، انہ لا یحب المستکبرین، جو شخص تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی پیار نہیں فرمایا کرتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے، اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے۔ دوسری حدیث مبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی کے اندر تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے اور نخوت، ناز و غرور کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اس شخص کو، تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل کے اندر اٹھایا جائے، اور چیونٹیوں کی شکل کے اندر اٹھا کر اس کو جہنم کے گڑھوں کے اندر پھینک دیا جائے، اور وہاں پر جہنمیوں کا پیپ ان کو پلایا جائے۔ تو حاضرین محترم، ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ناز و نخرہ دکھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا فرما دیا کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکبر سے ہر وقت ہمیشہ جو ہے وہ بچانا چاہیے۔ چوتھی چیز اور آخری چیز فرمایا کہ اطاعت رسول سے انحراف کرنے والا، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرما برداری سے، اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، انحراف کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بھی پیار نہیں فرمایا کرتا، اس سے بھی محبت نہیں فرماتا۔ آخری حدیث مبارک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا انکار کون کرے گا؟ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری اطاعت کی، اس نے میری بات کو مانا، اس کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، اطاعت سے انحراف کیا، منہ پھیرا، روگردانی کی، تو فرمایا اس کو جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا بلکہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ حاضرین محترم، یہ وہ اشخاص ہیں، قرآن مقدس کے اندر اور بھی لوگ ہیں، مگر چند اشخاص جن کو اللہ پسند فرماتا ہے اور جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اگر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو ان پر عمل کیجئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جنہوں نے سنتے ادا کر دیا۔